کسی دوسرے پہ کیا دوش اس چیز. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پہلے ان کی کیفیت یہ تھی، یہ اہل کتاب کے متعلق بات ہو رہی کہ کفار کے مقابلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک آنے والا ابھی آئے گا اور اس کے بعد وہ پھر ایسا نظام، ایسی تعلیم لائے گا کہ اس کی روح سے ہم تم پر غالب آ کے بتائیں گے. یہ آنے والے کا تصور برادران عزیز اس سے پیشتر تمام قوموں کے اندر پایا جاتا تھا. بنی اسرائیل ایک آنے والے کے انتظار میں تھے. اس آنے والے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنے والے نے دعویٰ کیا تو اس کے جان کے لاگو ہوگا. پھر یہ عیسائی اس آنے والے کے انتظار میں تھے. اس کے بعد اس آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں وہ پیغام لایا ہوں جس کے تم انتظار میں تھے، تو ان کی مخالفت پہ اترا. اور پھر اس کے بعد یہ قوم جو ہے، پھر یہ ایک خود مسلمانوں کی قوم ایک آنے والے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے انتظار میں بیٹھی ہے پچھلی ہسٹری بتا رہی ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو پھر کیا حشر ہوگا. پہلی چیز تو یہ سوچئے کہ دنیا کا ہر مذہب والی قوم آنے والے کے انتظار میں. بدھ ایک مسیح کے انتظار میں ہے، جینی ایک پیغمبر کے انتظار میں ہے، مجوسی نصرہ کے انتظار میں ہے، یہودی ایک آنے والے مسیحا کے انتظار میں ہے، عیسائی پھر حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہے، مسلمان اپنے ایک آنے والے کے انتظار میں ہے. اور دن میں سے دعویٰ اس کا یہ ہے کہ وہ آئے گا قیامت کے قریب، اور قیامت کے قریب ایک ہی وقت میں آئیں گے، اور ہر ایک ان میں سے یہ کرے گا کہ اپنا دین جو ہے وہ غالب آئے. تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب آئے گا، قیامت آئی جانی ہے، یہ بات وہ سارے اڈے وڈے جڑے جوادری نہیں کو والی آ جان کہ ہر ایک کوشش کرے کہ میرا دین غالب آئے. تو سچی گل ہے کہ یہ قرب قیامت کی گھڑی ہو رہی ہے. اور اگر ان کے ہاں کا آپ کہتے ہیں کہ صاحب غلط ہے، آپ اپنے ہاں کا تو آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں نا. پھر اس کے اندر شیعہ حضرات اپنے ہاں کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، سنی اپنے ہاں کا. اب یہ دیکھیے کہ اگر ان کے وہ امام آ گئے تو پہلا جھگڑا شیعہ اور سنی کا، پھر سنیوں کے اندر اہل حدیث اور حنفیوں کا، پھر حنفیوں میں بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا، پھر اہل طریقت تو ان کے ہاں الگ رہے. وہ اگر ایک ہی آیا تو آپ پوچھیے کہ اس کے لیے کیا مصیبت ہوگی. اگر ان کے الگ الگ آئے تو پھر وہ جھگڑا جو باقی مذاہب میں پڑ رہا ہے، یہ اپنے اندر ہی ان کا یہ جھگڑا ہوگا. یا میرے اللہ، یہ چنگا ہے کہ پہلے مر جائیں گے. آپ سوچیے تو صحیح، قومی ذہنیت جب بدلتی ہے تو کہاں پہنچ جاتی ہے. کہا تمہاری بھی یہ کیفیت تھی بنی اسرائیل سے، کہا کہ اس سے پیشتر تم کفار سے یہ کہا کرتے تھے کہ آنے والا آئے گا تو اس کے بعد تم نے دیکھنا کہ ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. قیامت کے قریب آنے والے کی بات نہیں ہے. آنے والا آیا اور وہ آ کے اس نے کہا کہ میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو خدا کی طرف سے تمہارے رسول کو ملا تھا اور تمہارے پاس نہیں رہا تھا. جو تم دعوے کرتے ہو کہ خدا کا بھیجا ہوا دین غالب آئے گا، مصدق لما معہ، وہ اس کو سچ کر دکھائے گا. میں سمجھتا ہوں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہوئی ہے، پھر دہرا دوں دو لفظوں میں. یہ مصدقن کا لفظ جو ہے غلط فہمی کیا پیدا کیا کرتا ہے. اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ قرآن آیا جو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی، تو اعتراض یہ ہوا کرتا ہے کہ قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابیں تو محرف تھیں، ان میں تو تحریف ہو چکی تھی، نسخ ہو چکی تھی، بہت سا حصہ اس میں سے بھلایا جا چکا تھا. تو جن کو وہ خود کہتا ہے تحریف شدہ، ان کی تصدیق پھر کس طرح سے یہ کرتا ہے. یہ مصدق کے معنی جو اردو میں ہم تصدیق کہتے ہیں نا، یہ معنی نہیں ہوتے. اس کے معنی ہوتا ہے کسی دعوے کو سچا کر دکھانا. کہا یہ ہے کہ وہ جو دعوے تمہارے ہیں کہ خدا کی حکومت اس زمین پر قائم ہوگی، دین خدا بندی کا غلبہ ہوگا، یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو، ان دعووں کو یہ قرآن اور یہ نظام سچا کر دکھائے گا. مصدق کے معنی سچا کر کے دکھا دینے والا، یہ سچا کر دکھائے گا. جب یہ کچھ لے کے آیا، تمہاری کیفیت یہ تھی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جسے تم پہچانتی تھے
تمہارے ہاں کی اپنی کتابوں میں جو اس کی نشانیاں لکھی تھی اس کے مطابق ہی آیا، تم اس کو پہچانتے تھے تو اس کے تم نے مخالفت شروع کر دی۔ آج بھی عزیزان ایمان مسلمان بھی اسی مقام پہ ہے جس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اہل کتاب، بس اس فرق کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، جہاں وہ موجود ہے، لیکن اس کتاب کی موجودگی ان کے ہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی کہ وہ کتاب ان کے ہاں ضابطۂ زندگی نہیں ہے، وہ ثواب کی خاطر ہے کتاب جو ہے۔ ما عرفو، پہچانتی ہے اس کتاب کو یہ لوگ بھی کہ قرآن ہے، خدا کی کتاب ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سارا اس کتاب کے خلاف ہو رہا ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، جو یوں انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کتاب کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتاب کی موجودگی کے باوجود اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جانا، یہ ہے جسے لعنت کہا جاتا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیا یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسری چیز مذہبی دنیا کی تنگ نظری اور تعصب۔ یہودیوں کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے اندر رہ سکتی، ان کے باہر نہیں جا سکتی۔ نبوت کو انہوں نے قومی بنا رکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی شاخ سے آئے۔ یہودیوں نے محض اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب واقعی یہ چیز تو بڑی تنگ نظری کی ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے، اور روز یہی کچھ ہم کرتے ہیں۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں تو بھئی یہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ تو جی وہ سادہ جٹ پر آیا گا، انہیں کیوں نہ دئیے؟ بات بڑی چھوٹی سی بظاہر نظر آئے گی، لیکن کیا یہ وہی چیز ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم اس کی بات کو کیوں مانیں؟ وہی نسبی تعصب، وہی قومی تنگ نظری، ذرا آگے بڑھے ہم برادریوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پہلی چیز ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی، کوئی حنفی آپ کھڑا کر دیجیے اور کہیے کسی اہل حدیث سے کہ اس کو ووٹ دے دیں، وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ ہمارے فرقے کا باہر کوئی آدمی بھی کوئی نیک، کوئی شریف، کوئی قابل عزت، قابل قدر ہو سکتا ہے۔ دوسرے فرقے والے تو سارے جہنمی ہوتے ہیں۔ مذہب کی دنیا سے باہر نکلو تو آپ برادریوں کے اندر بٹے ہوئے۔ پہلی چیز برادری کی آ جاتی ہے۔ عزیزان من، دو لفظوں میں دین کی اصل اور بنیاد سمجھ لیجیے۔ جہاں مساوات انسانیہ کے خلاف کوئی تصور آپ کے ہاں آیا وہ غیر اسلامی ہو گیا، یاد رکھیے۔ دین کی لم مساوات انسانیہ، انسان سب پیدائش کے اعتبار سے یکساں، وکل درجات مما عمل، اور مدارج ان کے سوسائٹی کے اندر ان کی ذاتی ہنر اور قابلیت اور کریکٹر اور کردار کی بنا پہ۔ بس وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ان میں سے جو سب سے زیادہ اپنے فرائض کے اوپر سر انجام دینے والا ہو، سب سے زیادہ قابل عزت۔ یہ ہے مساوات انسانیہ، یہ ہے دین کی اصل و بنیاد۔ اور یہی چیز ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، معاشی دنیا کے اندر جس انداز سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں، کسی خاندان کے وہ ہوں، ان میں مساوات ہوتی ہے۔ کوئی اپنی پیٹھ کے اوپر سونے کی گٹھری لاد کے نہیں لاتا، کسی بچے کے ہاتھ میں ایسی دستاویز نہیں ہوتی کہ یہ 10,000 مربے کا مالک ہے، دونوں بچے یکساں طور پہ آتے ہیں۔ یہ ہے فطرت کی مساوات انسانیہ۔ اس کے بعد آپ کا باطل نظام زندگی ہے جو ان دونوں کے اندر اسی دن تفریق کر دیتا ہے کہ یہ کروڑ روپے کا مالک، اس کے لیے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے باطل نظام۔ انسان اور انسان میں انسانیت کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی کوئی فرق پیدا کر دینا، تفریق، تمیز پیدا کر دینا، یہ ہے باطل کا نظام، یہ ہے غلط تصور زندگی، یہ ہے کفر۔ اس لیے مذہبی فرقوں کی بنا کے اوپر تقسیم کر دینا، یا یہ ذات اور برادریوں کی بنا پہ تقسیم کر دینا انسانیت کی،
یا دولت کے اعتبار سے تقسیم کر دینا انسانیت کی، یہ ساری چیزیں غیر اسلامی اور غیر دینی تصورات ہیں برادران عزیز۔ ہر انسانی بچے ہونے کی جہت سے واجب التکریم، معاشرے کے اندر ان کے مقامات، ان کے ذاتی جوہر اور کیریکٹر اور کردار کی بنا پر، بس یہ ہے اسلام۔ بما انزل اللہ باغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ بنی اسماعیل کی طرف نبوت کیوں چلی گئی؟ محض اس بنا پر انکار کیا کر رہے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ان کی اپنی کھیتیاں جھلس گئیں، جو خوشگواریاں زندگی کی، جو حسنات ان کو اس نظام کے اتباع سے میسر آنی تھیں، ان سے محروم رہ گئے۔ ان کی امیدوں کی کھیتیاں جھلس گئیں، اور پھر ایک رسوا کن تباہیاں ان کے اوپر مسلط ہو گئیں، عذاب مہین، رسوا کن تباہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ جب ان کے پاس یہ چیز سامنے لے کے جاؤ کہ بھئی دیکھو آن میرٹ، اس کو پرکھ کے دیکھو تو یہ کیسی ہے، اور یہ اگر تمہارے معیار حق و صداقت پہ پوری اتر آئے تو اس کو تسلیم کر لو، تو کہیں گے کہ نہیں صاحب، وہ جو عقیدے ہمارے ہیں، جس چیز کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں، جن چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں، ہم اسی کو صحیح مانتے چلے جائیں گے، ہم کسی دوسری بات کو دیکھنے پرکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کہ مذہبی تنگ نظریاں ذہنیت کیا پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک ایک بات ہماری بیان ہو رہی ہے۔ اسی فرقے والے کے ساتھ بات کر کے دیکھ لی، وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ نہیں صاحب ہم نے دیکھ لیا، حق اور صداقت ہمارے پاس ہے، بس اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جائیے۔ اور پھر اپنے حلقے کے لوگوں کو شدت کے ساتھ تاکید کی جاتی ہے، وہاں نہ جانا، ہاں ایمان خراب ہو جائے گا۔ یعنی اندازہ لگائیے اس ایمان کا جو کہیں دوسری جگہ جانے سے خراب ہو جاتا ہے۔ عجیب قسم کی جھوئی ہوئی ہے، سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے آن میرٹ، قالوا نؤمن بما انزل علینا یکفرون بما وراء، آؤٹ رائٹ فیصلہ کہ نہیں صاحب ہم تو اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ ذرا کھڑے ہو کے سوچ لیتے تو انہیں نظر آ جاتا کہ یہ کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا، جو ان کے دعوے ہیں یہ ان دعووں کو سچا کر کے دکھانے والی چیز ہے۔ لیکن یہ تو بات اس کی سمجھ میں آئے جو کھڑا ہو کے ذرا سوچے، دیکھے، پرکھے اسے، اور جس نے اپنی روش ہی یہ بنا لی ہو کہ جو ہی اس کے خلاف کوئی بات آ کے اس نے کہی، کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دی، بغیر سوچے سمجھے اس نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں صاحب ہم تو تیار ہی نہیں ہے، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب جو ہمارے انبیاء کی طرف آیا تھا، جو ہمارے پاس ہے، ہم اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن ایک اور دکھ کی رگ پکڑتا ہے، کہتا اگر یہی چیز تھی تو تمہاری تاریخ بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اس سے پیشتر تمہاری اپنی تاریخ یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہی بنی اسرائیل کے انبیاء بھی تمہاری طرف جب آتے رہے اور وہ ایسی بات کہتے رہے جیسا کہ پہلے قرآن نے کہا ہے، بما لا تہوی انفسکم، کوئی ایسی بات جب انہوں نے کہی کہ جو تمہیں پسند نہیں تھی، تم اپنی روش سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، تمہاری کیفیت پھر یہ ہو گئی کہ تم نے ان کی بھی مخالفت کی۔ تو سوال اگر بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیلی کا تھا تو خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھی جو ایسے آئے کہ جنہوں نے تمہیں روکا ٹوکا تمہاری غلط روش پہ، تو تم نے ان کی بھی مخالفت کی، تو بات پھر یہ تو نہ ہوئی کہ تم غیر بنی اسرائیل کی طرف آنے والے اس وحی کو، اس پیغام کو، اس کا انکار کرتے ہو۔ تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ جو بات بھی تمہاری مفاد پرستیوں کے خلاف جاتی ہے تم اس کا انکار کر دیتے ہو، تو معیار تو تمہارے ہاں یہ ہو گیا۔ یہاں برادران عزیز ایک چیز آئی ہے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاف ہو جانی چاہیے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ،
عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ پھر تم نے اس سے پیشتر جو انبیاء تمہاری طرف آئے تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا؟ سمجھا اس سے یہ جاتا ہے کہ خدا کے انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ دوسری جگہ قرآن میں رسول بھی آیا ہے، رسولوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات ذرا اہم ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ 3/182 3/182 میں یہ ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس سے بیشتر تمہاری طرف رسول آئے تھے، وہی چیز لے کے جو تم چاہتے تھے، تو بتاؤ کہ تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا؟ اب یہاں یہ چیز سامنے آئی کہ انبیاء اور رسول دونوں کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ تم انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کے ترجمے کی روح سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ قتل کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ انبیاء یا رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے، اور بڑے زور سے یہ بات کہی گئی ہے۔ 58/19 سے لے لیجیے، 3-4 آیتیں ہیں، 58/19-20 وغیرہ۔ قرآن نے بتایا یہ ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے، اور بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ کتب اللہ، خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے، قانون ہے اس کا، مقدر ہو چکی ہے یہ بات، طے شدہ بات ہے یہ، کتب اللہ، لازم کر دیا ہوا ہے۔ کتنے زور سے یہ چیز کہی گئی ہے، کیا یہ چیز لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا تو یہ دعویٰ ہے، اور اس کے دعوے کے بعد کہا ان اللہ قوی عزیز، قوت رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں۔ انا تو معنی ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نظام، رسول جو اس نظام کو لے کے آنے والے ہیں، جو اس کو قائم کرنے والے ہیں، تو یہاں تو اتنا حتمی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ غالب رہیں گے۔ کتب اللہ، اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو خدا اور رسول کے خلاف جنگ کریں گے یقیناً وہ مفتوح ہوں گے، مغلوب ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اور پھر انہی آیات کے اندر 2 گروہ بنائے ہیں قرآن نے، ایک تو حزب الشیطان ہے، ہر غیر خداوندی گروہ، کہا کہ ہم الخاسرون، وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ دوسرا ہے حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ خدا کی پارٹی ہے، خدا کا گروہ ہے، اس کی جماعت ہے، اس کی فوج ہے، یہ کامیاب ہوں گے، وہ ناکام رہیں گے، یہ غالب آئیں گے، وہ مغلوب ہوں گے۔ بالکل بین آیات ہیں۔ اب اگر یہ چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے یہاں کہ خدا کے رسول غالب آئیں گے، تو یہ جو چیز ہے کہ تم خدا کے رسولوں کو اور نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو مقتول جو ہے وہ تو غالب نہیں آتا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کے ان الفاظ کا ایک معنی اپنے ہاں جو مروج ہے وہ لے لیتے ہیں، اسی کی بنا پہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اس کی تفسیر ہم وہ جو اسرائیلیات میں چلی آ رہی تھی ان کے ہاں وہی ہم ترجمے کر دیتے ہیں۔ یہودی اپنے ہاں بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو وہ بڑے غام سے اور بڑے فخر سے اور تکبر سے یہ آج تک کہتے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، صلیب پہ چڑھایا، یہ سب کچھ کیا۔ اور انہی کے ہاں کی اس تصور کے ماتحت مسلمان بھی یہ مانتا ہوا چلا آیا کہ ٹھیک ہے، پکڑا انہیں، صلیب پہ چڑھایا۔ اگرچہ اگلی بات پھر ذرا ان کے ساتھ مل کے یہ بھی کہی کہ ہاں جی پھر وہ آسمان پہ خدا نے اس کو اٹھا لیا۔ قتل انبیاء یا قتل رسول، وہ تو غلبے والی بات ہے نہیں۔ یہ لفظ قتل جو ہے اس سے غلط مفہوم سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی۔ عربی زبان کے بڑے بڑے مستند لغت جو ہے انہیں آپ اٹھا کے دیکھیے،
یہ لفظ بڑا ہی وسیع معنی ہے ان کے یہاں. وہ ٹھیک بات ہے کہ جس کو ہم قتل کہتے ہیں ذبح کہتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے اس میں، لیکن یہی معنی اس کے نہیں ہے. اس کے معنی ان کے ہاں تحقیر اور تذلیل کے بیچ، ریڈیکیول کرنا کسی کو، ذلیل کرنا کسی کو، تحقیر کرنا کسی کی. اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو غیر مؤثر بنا دینا، انیفیکٹو کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیغام کا اثر زائل کر دینا. ایسی کوشش ایسی کرنا کہ جو وہ بات کہے لوگ اس پہ دھیان نہ دیں، اس پہ غور نہ کریں، اس کے پیچھے نہ لگیں. ان تمام چیزوں کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ معنی آپ اس کے لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ان بیانات میں جہاں وہ کہتا ہے کہ غالب آتے ہیں آخر الامر، یہ ٹھیک ہے، جنگ ہوتی ہے، آپس میں کشمکش ہوتی ہے حق و باطل کی، اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، احد میں ہنگامی طور پہ کچھ شکست بھی ہو جاتی ہے. یہ ہنگامی اور وقتی طور پہ شکست اور فتح کی بات نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ پھر ان کا پیغام غالب آ کر رہتا ہے. قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی خدا کا سچا پیغام لے کے آنے والا جو رسول بھی آتا ہے، جو نبی بھی آتا ہے، وہ جس حلقے میں، جس جگہ بھی، جتنے حصے کے اندر بھی جو بھی اس کا دائرہ تبلیغ ہوتا ہے، اس میں اپنے اس پیغام کو جب وہ دیتا ہے اور اس نظام کے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے. یہ اس کے بعد کے اس کے متبعین ہیں، اس کے نام لیوا ہیں، جب اس پیغام و نظام کو چھوڑتے ہیں تو پھر ان میں شکست ہوتی ہے، وہ مغلوب ہوتے ہیں، وہ مفتوح ہوتے ہیں. خدا کا پیغام صحیح معنی میں اور اس کا قائم کرنے والا، اس کے ساتھ اس کا رسول اور وہ جو جماعت تیار کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا سچا پیغام، اس قسم کے اس پیغام کو لے کے اٹھنے والے یہ اپنے اس حلقے کے اندر ناکام ہو جائیں اور یہ نبی جو ہے خاسر اور معصوم معاذ اللہ دنیا سے چلا جائے. ساری تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بیان پیش کیا جاتا ہے، انہی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ بہرحال مغلوب ہوئے، گرفتار ہو گئے، صلیب پہ چڑھائے گئے. قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، قطعاً غلط ہے یہ بات، نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا. وہ جو ایک استثنائی مثال پیش کی جاتی ہے ہمارے، قرآن اس حتم و یقین سے انکار کرتا ہے اور پھر اس اصول کے متحد تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو. جب وہ کہتا ہے کتب اللہ، خدا کا یہ مقدر کیا ہوا فیصلہ ہے، یہ قانون خدا بندی ہے کہ خدا کا نظام اور اس کے رسول ہمیشہ غالب آتے ہیں. عزیزان من، اتنا عظیم انقلاب انسانیت کی منفعت کا، اس کو لے کر اٹھنے والے اتنی بلند سیرت کے انسان خان کی جماعت کتنی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اور وہ بھی اپنے حلقہ اثر و حلقہ تبلیغ کے اندر ناکام رہ جائیں، تو اس کے بعد تو پھر شروع سے آخر تک کامیابیاں تو شیطان ہی کے حصے میں رہیں گی. اور وہ کہتا ہے کہ حزب الشیطان جو ہے وہ کبھی غالب نہیں آ سکتا. اگر مقابلے میں یہ جماعت موجود ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں تو یقیناً وہی غالب آئیں گے. اگر روشنی کی موم بتی بھی نہیں ہے تو اندھیرا غالب آئے گا. لیکن اگر ایک ماچس بھی کسی وقت آپ نے جلا دی ہے تو ماچس کی روشنی جو ہے وہ غالب آتی ہے اندھیرے کے اوپر. کتب اللہ ہو، یہ قانون خداوندی ہے. اور یاد رکھو، یہاں حق اور باطل کی کسی کشمکش کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ مغلوب ہو جانے والی بات ہے تو سوچ لیجئے کہ یا وہ پیغام خداوندی نہیں تھا، یا اس کو لے کر جو اٹھے تھے وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے پیغام خداوندی پہ پورے نہیں اترتے تھے. ورنہ قرآن کا یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، اور قرآن کا دعویٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آج بھی یہی صورت ہوگی. یہ ٹھیک بات ہے کہ انفرادی طور پر غلط معاشرے کے اندر ایک شخص اگر یہ کوشش کرتا ہے، جیسا میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب میں دیانت داری سے کوئی دکانداری کروں گا، اس کو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ دیانت اور امانت جو ہے یہ ہے ہی ایسی کہ کامیابی نہیں ہوتی. یہ غلط تصور ہے. یہ ایک اجتماعی چیز ہے، اجتماعی نظام کا نام ہے. یہ نظام جن بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، وہ بنیادیں بڑی محکم ہیں اس کی، بشرطے کہ خالص نظام خداوندی ہو اور اس کو لے کے اٹھنے والی جماعت یا افراد جو ہیں
وہ پہلے اپنی سیرت و کردار کو اس کے قالب میں ڈال لیں. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے دنیا کے اندر. اس لیے یہ ہم جو کہا ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کہا یہی ہے کہ ان کی تم تحقیر و تذلیل کیوں کرتے تھے، ان کے پیغامات کو تم غیر مؤثر کیوں بنایا کرتے تھے. اگر تم کہتے یہی ہو کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پہ تو ایمان لائیں گے، غیر بنی اسرائیل پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق یہ کچھ کیوں کیا کرتے تھے؟